ایک بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایسا سردار کاہن ہے جو آسمانوں پر کبریا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا اور مقدس اور اس حقیقی خیمہ کا خادم ہے جسے خداوند نے کھڑا کیا ہے، نہ کہ انسان نے۔ اور چونکہ ہر سردار کاہن نذریں اور قربانیاں گزرانے کے واسطے مقرر ہوتا ہے، اس لیے ضرور ہوا کہ اس کے پاس بھی گزرانے کو کچھ ہو، اور اگر وہ زمین پر ہوتا تو ہرگز کاہن نہ ہوتا، اس لیے کہ شریعت کے موافق نظر گزرانے والے موجود ہیں جو آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس کی خدمت کرتے ہیں۔ چنانچہ جب موسیٰ خیمہ بنانے کو تھا تو اسے یہ ہدایت ہوئی کہ دیکھ، جو نمونہ تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا تھا اسی کے مطابق سب چیزیں بنانا، مگر اب اس نے اس قدر بہتر خدمت پائی جس قدر اس بہتر عہد کا درمیانی ٹھہرا جو بہتر وعدوں کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے۔ خدا ان کے کلام پر اس کی برکت ہو۔ رسول یہاں پر ایک آسمانی خیمے کا ذکر کرتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ یہ وہ خیمہ ہے جسے خداوند نے کھڑا کیا ہے، نہ کہ انسان نے۔ آسمان پر، عالم بالا پر ایک خیمہ، اور وہ خیمہ کس نے کھڑا کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے خداوند نے وہ خیمہ کھڑا کیا۔ وہ خیمہ انسان نے کھڑا نہیں کیا۔ اور موسیٰ کو بھی حکم ہوا کہ تو ایک خیمہ بنی اسرائیل کے درمیان میں بنا، اور اسے یہ کہا گیا کہ وہ نقشہ، وہ خیمہ جو تجھے آسمان پر دکھایا گیا ہے، جو تو نے اس پہاڑ پر جا کر دیکھا، ویسا ہی تو خیمہ بنانا۔ اور پھر موسیٰ نے کیا کیا؟ ویسی ہی ایک جگہ بنائی، ایک خیمہ بنایا، اور وہ خیمہ ان کے درمیان میں، جب بنی اسرائیل خیمہ زن ہوتے تھے تو خداوند کا خیمہ ان کے درمیان میں لگایا جاتا تھا، اور وہ اس لیے تھا کہ خداوند کی حضوری وہاں پر ہو۔ وہ اس لیے تھا کہ بنی اسرائیل اپنی قربانیاں جو خدا کے حضور میں وہ گزرانتے ہیں اس جگہ پہ گزرانے، وہ اس لیے تھا کہ وہ اپنے ہدیے وہاں پہ لائیں، وہاں پہ آ کر اس کی پرستش کریں، اس کی تمجید کریں، اس کی ستائش کریں، اس سے دعا کریں، اور جو کچھ انہوں نے خداوند سے معلوم کرنا ہے وہ معلوم کریں، اور خداوند اس جگہ سے ان سے الہام کرے، کلام کرے، نبوت کرے، حکم دے، اور خداوند اس خیمہ میں سے ہو کر ان کے درمیان میں رہے۔ اور اسی سے ان کو یہ مکاشفہ ملا کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ خداوند کا عبر اس خیمہ پر تھا، اور وہاں اس کا عبر نظر آتا تھا، اور بنی اسرائیل انہوں نے خداوند کے عبر کو اس جگہ پر دیکھا۔ پھر
खुदावंद उनको मुल्क केनान में वादा किए हुए मुल्क में ले आया। जब वहाँ पे ले आया, फिर खेमा पहाड़ पर जो है वो लगा दिया और उसके हुजूर में काहिन खिदमत करने लगे। तो जब दाऊद बादशाह हुआ सौल के बाद, उसने कहा मैं घर में रहता हूं और खुदावंद खेमे में, इसलिए मैं खुदावंद के लिए एक घर बनाऊंगा। और उसने खुदावंद से कहा मैं तेरे लिए घर बनाऊंगा। खुदावंद ने उसको कहा नहीं, तू नहीं बल्कि तेरा बेटा मेरे लिए घर बनाएगा। मुख्तसर ये कि ये फजल बुजुर्ग बादशाह सुलेमान पर हुआ कि उसने खुदावंद के लिए हैकल तैयार किया। ये फजल की बात है। बनाना तो बुजुर्ग बादशाह दाऊद चाहता था, लेकिन उसको जो है वो रोक दिया गया। उसे कहा गया कि तेरे हाथों ने बहुत खून बहाया, इसलिए तू मेरा घर नहीं बनाएगा, तेरा बेटा मेरा घर बनाएगा। एक सीख मिलती है यहाँ से कि खुदावंद का घर बनाने की तौफीक सबको नहीं है। खुदावंद का घर बनाने की तौफीक जिसे खुदावंद चाहे उसे देता है, हर कोई ये तौफीक नहीं पाता। दाऊद के लिए तो हम कहते हैं ना, खुदावंद ने ये कहा कि मेरे दिल के मुताबिक मेरा बंदा मुझे मिल गया, दिल पसंद बंदा मिल गया, दिल के मुताबिक बंदा मिल गया जिसे वो मोहब्बत रखता है। और उसने बादशाही, हमेशा की बादशाही का वादा भी दाऊद के साथ जो है वो किया है। और मसीह की बादशाही में भी आप जो है वो दाऊद के तख्त का जिक्र जो है वो देखते हैं, और ऐसा खुदावंद उसे जो है वो पसंद करता है। लेकिन घर बनाना ये तौफीक जिसे चाहता है उसको वो बख्शता है, देता है। और सुलेमान ने खुदावंद के लिए हैकल को बनाया और तैयार किया। वक्त काफी हो रहा है, इसलिए कुछ बातें जो जरूरी हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लिखा हुआ है सलातीन की किताब को मैं आपके लिए जो है वो खोले हुए, पहला सलातीन उसका 8वां बाब है। और जब उसने हैकल को बनाया, काहिनों को उसने जमा किया, हर तरह के साज उसने जो है वो रखे, गीत गाने वाले, ज़बूर गाने वाले, तमजीद करने वाले वहाँ पर जमा हुए और उन्होंने खुदावंद की सिताइश की। और फिर सुलेमान जो है वो खड़ा हुआ, और मैं 8वें बाब की 26वीं आयत से पढ़ रहा हूँ। और वो कुछ कहने लगा, तो अब इस्राएल के खुदा, तेरा वो कौल सच्चा साबित किया जाए कि तुम्हें अपने बंदा मेरे बाप दाऊद से जो किया, लेकिन क्या खुदा फिल हकीकत जमीन पर सुकूनत करेगा?
دیکھ آسمان بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی تو سما نہیں سکتا، تو یہ گھر تو کچھ بھی نہیں جسے میں نے بنایا، تو بھی اے خداوند میرے خدا اپنے بندہ کی دعا اور مناجات کا لحاظ کر کے اس فریاد اور اس دعا کو سن لے جو تیرا بندہ آج کے دن تیرے حضور کرتا ہے، تاکہ تیری آنکھیں اس گھر کی طرف یعنی اس جگہ کی طرف جس کی بابت تو نے فرمایا میں اپنا نام وہاں رکھوں گا، دن اور رات کھلی رہیں، تاکہ تو اس دعا کو سنے جو تیرا بندہ اس مقام کی طرف رخ کر کے تجھ سے کرے گا۔ تو بزرگ بادشاہ سلیمان کہتا ہے کیا فی الحقیقت خدا زمین پر سکونت کرے گا؟ جب اس کی قدرت کو دیکھتا ہے، جب اس کے زور کو دیکھتا ہے، تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ دیکھ آسمان بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی تو سما نہیں سکتا، تو یہ گھر تو کچھ بھی نہیں جسے میں نے بنایا ہے۔ تو بھی اس نے یہ کہا کہ تو اپنے بندے کی فریاد اور دعا سن لے اور اپنی آنکھیں اس گھر کی طرف لگا جس کی بابت تو نے فرمایا میں اپنا نام وہاں رکھوں گا۔ وہ جو آسمانوں پر تخت نشین ہے، آسمان اس کا تخت اور زمین اس کے پاؤں تلے کی چوکی ہے، کیا وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے انسان کے گھر میں سکونت کرے گا؟ وہ یہ کہتا ہے میں اپنا نام وہاں پر رکھوں گا۔ یہ گھر اس کے نام کا کہلائے گا، یہ گھر اس کا گھر کہلائے گا، اور جب اس کا گھر کہلائے گا تو اس کے لیے لکھا ہوا ہے اگر کوئی اس گھر کی طرف رخ کر کے دعا کرے تو سننا ہے وہ آسمان پر تخت نشین، مگر اس نے اپنا نام اس گھر میں رکھا ہے۔ وہ جو عالم بالا پر تخت نشین ہے اس کے نام سے یہ گھر کہلاتا ہے۔ اس لیے اگر بیماری آ جائے، وبا آ جائے، پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، اور جو کوئی بھی اس گھر میں جا کر دعا کرے گا خداوند اس کی سن کر اس کی تکلیف کو دور کر دے گا۔ اگر وہ کہتا ہے جنگ آ جائے، دشمن غالب ہونا شروع ہو جائے، اور جب اس گھر میں جا کر دعا کرے گا تو خداوند اسے چھڑائے گا، نجات دے گا۔ ہر طرح کی جیسی بھی مناجات ہو، جو بھی اس گھر کی طرف رخ کر کے یا اس گھر میں کی جائے، خداوند کیا کرے گا؟ اسے سن کر آسمان سے جواب دے گا۔ سبب کیا ہے؟ اس نے وہاں پر اپنا نام رکھا ہے، اور وہ گھر اس کے نام کا کہلاتا ہے۔ اور لاوی ہارون کا گھرانہ اور کاہن جو ہارون کے گھرانے سے اس گھر کی خدمت کرتے ہیں، اور تمام ذبیحے جو قوم خدا کے حضور میں لاتی تھی وہ وہاں پہ گزرانے جاتے، خطا کی قربانی، فسح کی قربانی، سوتلی قربانیاں اور ہر طرح کی شکر گزاریاں اور ہدیے
وہ جو ہے وہ اس گھر میں گزرانے جاتے تھے. اور خداوند وہاں پر اپنے صندوق کو رکھے ہوئے تھا. جو عہد اس نے اس قوم کے ساتھ باندھا تھا، اس عہد کا صندوق وہاں پہ موجود تھا. اور کائن سال بسال اپنی پوری قوم کے گناہوں کی قربانی وہ کر کے اس کا خون لے کے اس عہد کے صندوق کے سامنے جاتے اور وہاں سے ان کو معافی ملتی. یہ وہ گھر جہاں سے ان کو معافی ملتی تھی. مگر بکروں کا خون، بچڑوں کا خون، گائے کی راہ لکھا ہوا ہے کہ انہیں ابدی خلاصی نہیں کرا سکتی، بلکہ سال بہ سال قربانیاں ان کے گناہوں کو یاد دلاتی تھی. پھر خداوند نے تمام دنیا کے لیے ایک بندوبست کر دیا. خدا نے خدا کے بردے کو بھیجا تاکہ وہ دروازہ کے باہر قربان ہو اور اس کا خون خدا کے سامنے پیش کیا جائے. لیکن یہ جو ہیکل بنی ہے یہ تو حقیقی خیمے کی نقل ہے، عکس ہے. جو حقیقی ہے وہ تو عالم بالا پر ہے، جو زمین پر ہے وہ اس کا عکس ہے. یسوع مسیح جو خدا کا بڑا، یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو مجسم ہو کر آیا تاکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ دے، جس کا کفارہ حقیقی ہے. وہ کفارہ جس نے ایک ہی بار قربان ہو کر ہمیشہ کے لیے ہمیں خلاصی بخش دی. یسوع مسیح وہ کفارہ، اس کا خون نقل میں نہیں، عکس میں نہیں، نمونے میں نہیں، بلکہ حقیقی خیمہ میں پیش کیا گیا، جسے انسان نے نہیں بلکہ خدا نے بنایا ہے. اور جب وہ مصلوب ہوا، مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور جب وہ جی اٹھا تو اس وقت وہ بدن جو اس نے پہنا تھا جو خاکی تھا وہ جلالی ہو گیا. اس کا لہو جو خاکی تھا وہ جلالی ہو گیا، اور وہ اس جلالی خیمہ میں، بزرگ تر خیمہ میں، پاک خیمہ میں اس نے ایک ہی بار داخل ہو کر ہماری ابدی خلاصی کرا دی. اور وہ اس حقیقی خیمہ کا خادم ہوا جو آسمان پر ہے، اور ہمارا خیمہ جس کے ساتھ ہم جڑے ہیں، اور ہمارا سردار کاہن جس کے ساتھ جو ہے وہ ہم جڑے ہیں، اور وہ ہمارے لیے کہانت کا کام کرتا ہے اور اس نے کیا ہے، وہ عالم بالا کے خیمے کا ہے. تمہارا وہ مقام جس کی طرف تم رک کر کے دعا کرتے ہو، تمہاری وہ جگہ جہاں پر تمہاری مناجاتیں سنی جاتی ہیں، تمہاری وہ ہیکل، تمہارا وہ خیمہ جہاں سے تمہاری معافی ہوئی ہے، وہ
عالم والا پر ہے نہ کہ وہ زمین پر ہے. تمہارا جو عہد ہے جو یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے تمہارے ساتھ باندھا گیا ہے، اس عہد میں تمہیں جو خیمہ دیا گیا وہ زمین پر نہیں، تمہارا پاک مقام زمین پر نہیں، بلکہ کہاں پہ ہے؟ عالم بالا پر. عالم بالا وہ عالم جو سب عالموں سے بالا ہے، جتنے بھی عالم ہوں ان سے بالا. اگر 2 عالم ہیں تو ان سے بالا، 7 ہیں ان سے بالا، 1000 ہیں ان سے بالا. جتنے عالم خلق کیے گئے ان سب سے بالا. اور وہ عالم ہے جہاں پر کوئی خاکی جا نہیں سکتا، وہ عالم ہے جہاں پر کوئی مخلوق رسائی نہیں رکھتی ہے مگر وہی جو جلال میں داخل ہو. تمہارا خیمہ حقیقی جو خدا نے کھڑا کیا، تمہارا سردار کاہن یسوع مسیح جو اب کبھی نہیں مرنے کا، ہمیشہ جو زندہ رہنے والا ہے. وہ خون جو وہاں پہ پیش کیا گیا وہ کسی جانور کا نہیں، کسی بکرے کا نہیں، کسی بچڑے کا نہیں ہے، بلکہ وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا وہ خون ہے جو جلالی حالت میں اس جگہ پہ پہنچا اور وہاں پہ پیش کیا گیا اور وہاں سے ہماری ابدی خلاصی ہوئی. ہم اس عالم میں ہوتے ہوئے روح میں عالم والا کے خیمہ میں ہو کے اس کی عبادت کرتے ہیں. سننے کی یہاں پر اور سمجھنے کی یہاں پہ بات ہے. بدن میں ہم اس عالم میں ہیں، بدن میں ہم اس عالم میں ہیں، اور روح میں کہاں پہ ہیں؟ مسیح یسوع میں ہو کر عالم بالا. اس کو بڑی سمجھ سے سمجھنا ہے. جو پہلا عہد ہے جو بکروں اور بچڑوں کے خون سے باندھا گیا، اس عہد میں عالم بالا تک رسائی کوئی نہیں تھی. اس لیے جب حمد و ثنا زمین کے خیمہ میں ہوتی تھی تو خدا اپنا تخت اسرائیل کی حمد و ثنا پر لگاتا. آج یسوع مسیح کے وسیلے سے مسیح میں ہو کر ہمیں عالم بالا تک رسائی مل گئی، اور جب عالم بالا تک رسائی مل گئی تو یسوع مسیح کے وسیلے سے روح میں عالم بالا پر ہو کر ہم اس کے تخت کے سامنے کھڑے ہونے کا مقدور یسوع کے لہو کے وسیلے سے پا کر اس تخت کے سامنے اس کی ستائش اور اس کی تمجید کرتے ہیں. یہ بڑی مبارک بات ہے. بعضوں کو جو ہے وہ اس کی سمجھ نہیں آتی. ہم روح میں اس تخت کے سامنے جس پر خدا ثالوث باپ بیٹا روح القدس تخت نشین ہے، برہ تخت کے درمیان میں ہے، اس کے سامنے ہم جو ہے وہ اس کی ستائش اور اس کی تمجید کرتے ہیں. ایک بات کو غور سے نہ صرف سنو بلکہ اس کو سمجھو بھی. ایک بڑی بھیڑ تخت کے سامنے ہے. اس بھیڑ نے سفید جامے پہنے ہوئے ہیں.
کھجور کی ڈالیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ بڑی آواز سے چلا چلا کر یہ کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے، اور برا کی طرف سے کہاں ہے یہ بھیڑ خدا کے تخت کے سامنے؟ کہاں پہ وہ تمجید کر رہی ہے؟ خدا کے تخت کے سامنے کہاں پہ وہ ہے؟ جلال میں کہاں پہ ہے؟ عالم بالا میں کہاں پہ ہے؟ جہاں پہ وہ تخت نشین ہے وہاں پہ وہ چلا چلا کر وہ یہ کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برا کی طرف سے۔ ایک سوال ہے میرا، اس بھیڑ کا کون کون ہے جو حصہ؟ جب یہ پوچھا گیا یوحنا عرب سے تو جانتا ہے یہ کون ہے، میں اشارہ آپ کی طرف کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے نہیں خداوند، اسے بتایا گیا یہ وہ ہیں جو بڑی مصیبت سے نکل کر آئے ہیں اور انہوں نے اپنے جامے برا کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں، اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں۔ وہ کس وجہ سے خدا کے تخت کے سامنے ہیں؟ کہ انہوں نے اپنے جامے برا کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں۔ کتنے ہیں جن کے لیے یسوع قربان ہوا اور ان کا یہ ایمان ہے کہ میرے لیے مسیح قربان ہوا؟ ہلیلویا، اور تعریف ہو، تمجید ہو۔ کتنے ہیں جنہیں یہ یقین ہے کہ یسوع کے خون کے وسیلے سے میرے گناہ دھل گئے ہیں؟ او ہلیلویا، تعریف ہو، یسوع کے لہو کے وسیلے سے میرے گناہ دھل گئے، میرے گناہ جو ہے وہ پاک ہوئے، میں پاک ہوا، صاف ہوا، میرے گناہ کتنے ہی کرمزید ہیں لیکن یسوع کے لہو نے دھو کر برف کی مانند سفید کر دیے ہیں۔ اور یہ سفید جامے کتنے ہیں جنہوں نے اس جامے کو پا لیا کہ میرے گناہ دھل گئے؟ ہلیلویا، دلیری کریں یسوع کے سامنے، دلیری سے اس بات کا اقرار کریں، او ہلیلویا، میرا جامے جو ہے وہ دھل گئے۔ اور کتنے ہیں جو اس بھیڑ میں موجود ہیں؟ جب یوحنا عارف جو ہے وہ دیکھ رہا ہے سفید جاموں والوں کی وہ بھیڑ ہے نا، وہ راست بازوں کی بھیڑ ہے نا، وہ کلیسیا کی بھیڑ ہے نا، وہ تمجید کرنے والوں کی بھیڑ ہے نا، وہ کتنے اس بھیڑ کے ہیں جو ستائش کرنے کے لیے، تمجید کرنے کے لیے اس کے تخت کے سامنے حاضر ہیں۔ کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے، او ایمان لاؤ میں بھی ہوں، وہ تمہارا خیمہ جہاں پر تمہاری تمجید، تمہاری ستائش جاری ہے، ایمان لاؤ میں بھی ہوں۔ روح میں، نور میں، جلال میں تم کہاں پہ ہو؟ وہاں پر موجود ہو جہاں پر مسیح ہے، آمین، جہاں پر وہ تخت نشین ہے وہاں پر تم روح میں موجود ہو۔ یہ سچائی اور حقیقت ہے، یہ کتاب مقدس، یہ مسیحیت ہے، یہ مسیحی دین ہے۔ اور اس جسم کے لیے یہاں پہ بھی، اس جسم میں بھی، اس جسم کے لیے زمین پر کلیسیا جمع ہوتی ہے ایک جگہ پر ستائش کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف روح میں کرتے ہیں بلکہ روح سے بھی کرتے ہیں اور عقل سے بھی کرتے ہیں۔
ہم جو ہے وہ روحانی طور پر بھی اس کی تمجید اور اس کی ستائش کرتے ہیں، اور جب عقل کی بات آئی تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے جسم سے بھی ہم اس کی ستائش، اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ ہمارے سجدے روحانی بھی ہیں اور ہمارے سجدے جسم کے بھی ہیں۔ ہم جو ہے وہ اپنے جسم کو بھی سجدوں میں جھکاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بھی تالیاں بجاتے ہیں، اور اس کی ستائش اور اس کی تمجید میں ہم جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں۔ پہلی کلیسیا ہیکل میں ہر روز جمع ہوتی تھی۔ کیا کلیسیا کو جمع ہونے کے لیے کوئی جگہ چاہیے؟ اور اب جب کلیسیا پوری دنیا میں پھیل گئی تو پھر جگہ جگہ پر جمع ہونے کے لیے چرچز بننے لگے، اور یہ جو چرچ ہیں یہ اس آسمانی خیمہ کی نسبت سے ہیں جہاں پر ہم روح میں وہاں پہ موجود، اور زمین پر ہم ستائش اور تمجید کے لیے اپنے بدنوں میں جب تک یہ خاکی بدن پہنے ہوئے ہیں، زمین پر جو ہمارا چرچ ہے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں ستائش کے لیے، حمد کے لیے، تعریف کے لیے، اس کے نام کی بڑائی کرنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے، کیونکہ خالق اور مخلوق کا جو رشتہ ہے وہ عبادت کا ہے۔ ہر مخلوق اس لیے مخلوق ہوئی کہ اس کی عبادت کرے۔ اس کے تخت کے سامنے چار جاندار، ایک کا چہرہ ببر کا، دوسرے کا چہرہ بیل کا، تیسرے کا چہرہ اڑتے ہوئے عقاب کا، چوتھے کا چہرہ انسان کا۔ یہ تصویر بیان کرتی ہے کہ چرند پرند درند انسان سب اس کی ستائش اور اس کی تمجید میں ہمیشہ اس کے حضور کھڑے ہیں، اس کی تمجید میں کوئی آرام نہیں، بغیر آرام لیے دن اور رات اسے قدوس 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 پکارتے ہیں۔ 24 بزرگ وہ جو آسمانی خیمہ کے کاہن ہیں، جن کے ایک ہاتھ میں بربت کس لیے؟ ستائش کے لیے، تمجید کے لیے، دوسرے ہاتھ میں اس سے بھرے ہوئے پیالے، سونے کے پیالے، یہ مقدسوں کی دعائیں جو خدا کے حضور میں وہ خدمت گزاری کا کام کرتے ہیں، وہ اس کو سجدہ کرتے۔ پھر نظر آتی ہے بڑی بھیڑ کلیسیا، پھر نظر آتے ہیں لاکھوں اور کروڑوں فرشتے، سرافیم کروبیم فرشتگان اس کی ستائش اور اس کی تمجید کرتے۔ پھر ہر ایک مخلوق جو آسمان پر ہے، جو زمین پر ہے یا زمین کے نیچے، ہر ایک اس کی تمجید اور اس کی ستائش کرتا ہے۔ تو اس کی ستائش اور تمجید کرنے کی جگہ اس عالم میں جسے خداوند توفیق دیتا وہ بناتا ہے، اور مقدس جمع ہو کے وہاں پہ اس کی پرستش کرتے ہیں۔ جانتے ہو وہ جگہ جہاں اس کی ستائش ہو وہاں پہ اس کی حضوری ہوتی ہے، وہ جگہ جہاں پہ اس کی تمجید ہو وہاں پہ وہ اپنا نام رکھتا ہے۔ زمین کے اوپر وہ جگہ جہاں پہ خدا کا نام ہے، خدا کا گھر کہلاتا ہے۔ آج جو آپ کلیسیا وہ جگہ بنا رہے ہو تو کیا کون سی جگہ بنا رہے ہو؟ جو خدا کا گھر ہے، جہاں پر اس کا نام ہے، جہاں پہ اس کی ستائش اور اس کی تمجید ہوگی، جہاں سے وہ کلام کرے گا، جہاں سے وہ فرمان کرے گا،
جہاں سے وہ بھلائی کرے گا، جہاں سے وہ شفائیں دے گا، جہاں سے وہ تمہارے سارے کام بنا دے گا، جہاں سے وہ تمہیں برکت دے گا، اور وہاں سے تمہاری روٹی اور پانی پر برکت آئے گی. کیونکہ اس گھر کی نسبت کس سے ہے؟ یہ گھر کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ اس آسمانی خیمہ کے ساتھ جسے خدا نے کھڑا کیا. یہ ایمان رکھو. اور تمہیں اگر کوئی نہ بھی رکھے تو حقیقت تو یہی ہے. خدا جو حقیقی اور سچی باتیں کہتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ وہ جگہ جہاں پر تم جمع ہو کر اس کی ستائش کرو اور اس کی تمجید کرو، وہ جگہ اس کا گھر کہلائے گی. اور مبارک ہے وہ جو اس کو بنائے، اور مبارک ہے وہ جو اس کے بنانے میں حصہ دار ہو. جو اس کے بنانے میں اپنا حصہ ڈالے، وہ بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ مبارک ہے. کیونکہ گھر کس کا بن رہا ہے؟ خدا کا. نام وہاں پہ کس کا ہے؟ خدا کا. وہاں پہ جمع کون ہوں گے؟ خدا کے.